فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. پہلے بھی ہم نے ذکر پڑھا تھا بادشاہ کے خواب کا. بادشاہ کو اپنے خواب کی تدبیر یوسف علیہ السلام کے ذریعے پتہ چلی. قدرتی طور پہ اس کے دل میں یوسف علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا. غائبانہ طور پر ہی ان ایبسنشیا ہی وہ ان سے بہت متاثر ہو چکا تھا یوسف علیہ السلام سے. ایسے مشکل خواب کی انہوں نے تعبیر بتائی تھی. نہ صرف تعبیر بتائی تھی بلکہ اس کا حل بھی بتایا تھا. کوئی اور یہ باتیں بادشاہ کو بتا نہ سکا تھا. تو انہوں نے جیل سے بادشاہ نے یعنی جیل سے رہا کروایا ان کو اور اپنے پاس بلایا تاکہ ذرا آمنے سامنے بیٹھ کر ان سے بات چیت کی جائے. تو غائبانہ طور پہ جس شخصیت نے اس بادشاہ کو اتنا متاثر کیا تھا، اتنا امپریس کیا تھا، تو سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے ہوں گے آ کے یوسف علیہ السلام تو ان سے وہ کتنا متاثر ہوا ہوگا. ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کا، انیوژول ٹیلنٹس کا، ایکسیپشنل ٹیلنٹس کا اس کو اندازہ ہوا. بہت سے موضوعات پہ، بہت سے ڈفرینٹ ٹاپکس پر بات چیت ہوئی ہوگی. تو اس نے چاہا بادشاہ نے کہ اب یوسف علیہ السلام سے کوئی اچھا حکومت کا کام لے لیا جائے. تو اس نے آفر کیا ہوگا. اس نے تو کہا کہ آپ مکین ہیں، امین ہیں، ہمارے نزدیک بہت باعزت ہیں، عزت والے ہیں، ہم آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ جو شخص اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے وہی اصل معنوں میں امین ہو سکتا ہے. جو اپنی ذات ہی کی حفاظت نہ کر سکے، جو اپنی عزت ہی کی حفاظت نہ کر سکے اور اسی کے اندر خیانت کرتا چلا جائے تو وہ اگلا اور کیا کسی کے لیے امانت کا ثبوت دے سکے گا. تو بہت اہم یہاں پہ ایک بات پتہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں ابھی تک یوسف علیہ السلام نے کوئی آفیشیل پوسٹ اٹھائی تھی؟ کوئی نہیں نا. ابھی کیا چیز ہے، کس چیز کی دھاک ہے جو کہ بیٹھی ہے لوگوں کے اوپر؟ موریلٹی، اخلاقی جو قدرت اور اخلاقی جو عروج حاصل تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کی بنا پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مکین ہیں اور امین ہیں. تو پتہ چلا کہ موریلٹی انتہائی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں حکومت جو ہے وہ منصف ہو اور آنیسٹ ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو. موریلٹی کے بغیر چارہ نہیں ہے. جس کے اندر اخلاقی اقدار کی پاسداری ہوگی وہی امانت کا، عہدے کا حق بہترین طریقے سے ادا کر سکے گا. اور جس کے اندر اخلاقی روایات نہیں ہیں، مورل ویلیوز نہیں پائی جاتی، ایتھکس نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیانت کا یا گڑبڑ کا مظاہرہ ضرور کرے گا. اور یہ چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں. بڑے بڑے اسکینڈلز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جبکہ وہ جو لوگ ان اسکینڈلز کے اندر ملوث ہیں، جو خیانت کر رہے ہیں، بے ایمانی اور فراڈ کر رہے ہیں، وہ کوئی جاہل نہیں ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیز سے، اعلیٰ اداروں سے پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں، اعلیٰ انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے نکلے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں سائنس اور اکنامکس اور فائنانس اور فزکس اور کیمسٹری اور میڈیسن تو پڑھا دیا، موریلٹی نہیں پڑھائی، اخلاق نہیں سکھایا ان کو، مورل ویلیوز نہیں سکھائیں. تو فساد ہی فساد ہے دنیا کے اندر. امانت ختم ہو چکی ہے، مٹ گئی ہے دنیا سے. مورل ویلیوز کو اگر وہ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو لازمی طور پہ ان کو وحی کا سہارا لینا ہوگا، اللہ کو ماننا ہوگا. اس لیے کہ موریلٹی کا وجود نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کو نہ مانا جائے. توحید لازمی ہے اخلاقی اقدار کے لیے، توحید. اور یہی تھا ایمان یوسف علیہ السلام کا، وہ توحید پرست تھے. حقیقت میں صرف توحید پرست انسان ہی امانت دار ہو سکتا ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا. چاہے ہم کچھ بھی دیکھ رہے ہوں، ہمیں دیکھنے میں کچھ بھی لگتا ہو، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. تو ان کی موریلٹی کا اندازہ لگایا بادشاہ نے. اب وہ ان کو آفر اس نے کیا ہوگا کہ ہم آپ کو کوئی پوسٹ دینا چاہتے ہیں. آیت 55 قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. خزائن الارض، خزائن سے مراد جو عام طور پہ مفسرین نے لی ہے
انہوں نے خزائن سے مراد لیا ہے ایگریکلچر یعنی زراعت، اور ارض سے مراد ہے مصر کی زمین، یعنی پوری دنیا کی بات نہیں کی جا رہی، الارض سے مراد مصر کی زمین۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ کو ایگریکلچر منسٹر بنا دیجئے یا فائنانس منسٹر بنا دیجئے، کوئی بھی چیز، اسٹور ہاؤسز کا انچارج بنا دیجئے یا سرکاری خزانہ آپ میری تحویل میں دے دیجئے۔ اور انہوں نے پھر اپنی 2 صفات کا اظہار کیا یوسف علیہ السلام نے کہ میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی جسمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ذہنی طور پہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس عہدے کو اچھی طرح ادا کر سکوں۔ حفیظ، حفاظت کرنے والا ہوں، طاقت ہے میرے پاس، علیم ہوں، علم بھی میرے پاس ہے کہ کاموں کو کیسے کیا جائے، اور حقیقت ہے کہ جب یہ 2 خوبیاں کسی میں جمع ہو جائیں وہ بہترین ذمہ داری ادا کر سکتا ہے۔ حفاظت کرنے والا ہوگا، کوئی زور دباؤ نہیں ڈال سکتا اس کے اوپر، اور دوسرے علیم ہو، جو بھی عہدہ دیا جاتا ہے کسی کو اس میں کچھ نہ کچھ انیشیٹو تو لینا ہوتا ہے نا، کوئی بھی لکیر کا فقیر بن کے تو کام نہیں چلا سکتا، اور کوئی بھی کام جو چلتا ہے وہ صرف ڈکٹیٹس لے کر نہیں چل سکتا کہ بس آرڈر دے دیا جائے یہ کرو، آرڈر دے دیا جائے یہ کرو، اور جن کو آرڈر دیا جا رہا وہ صرف روبوٹس بن جائیں، اپنی عقل اپنا ذہن بالکل استعمال نہ کریں، ایسے انڈر کانفیڈنٹوں کہیں ہمیں کچھ نہیں آتا، نہیں، ان کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، انیشیٹو لینا ہوتا ہے بعض جگہ انسان کو، خاص طور پہ اگر آپ کو کوئی سسٹم بنانا ہے، چیز کو پروموٹ کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، علم ضروری ہے۔ تو انیشیٹو لینے کی بھی کیپیبلٹی ہونی چاہیے، احکامات کو انسان سنے، ان کو فالو کرے، اور جہاں ضرورت ہو اپنے علم سے بھی فائدہ اٹھائے اور اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے چیز کو بہتر بنائے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں اگر صرف لکیر کے فقیر بنے رہیں گے، سب آرڈینیٹس صرف حکم کے غلام بنے رہیں گے تو چیز کے اندر بہتری تو آ ہی نہیں سکتی۔ پھر تو ہونا کیا چاہیے؟ استاد سب سے اچھا، اس سے کمتر درجے کا شاگرد، یہی ہونا چاہیے نا، استاد سے اچھا تو پھر شاگرد ہو ہی نہیں سکتا، پھر جو شاگرد استاد بنا اس سے کمتر درجے کا اس کا شاگرد، تو ہم کیا دیکھیں گے؟ ڈسینڈنگ آرڈر ہم دیکھتے دنیا کے اندر، پہلے علم زیادہ ہوتا، پھر کم، پھر کم، پھر کم، پھر سب سے کم۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں، ہوتا کیا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے یا جو حاکم ہے ہو سکتا ہے کہ شاگرد اس سے بہتر ہوں، اور حاکم کے نیچے جو حکم سننے والے ہیں ان کی علمی ذہنی صلاحیتیں حاکم سے بہتر ہوں، تبھی تو امپروومنٹ آئے گا نا چیز کے اندر، تبھی تو بہتری آئے گی نا چیز کے اندر۔ تو یوں سمجھیں کہ کوئی ٹیچر ہے یا کوئی حاکم ہے وہ کوچ کی طرح ہونا چاہیے، اس کو بھی۔ کوچ کیا ہوتا ہے؟ کوچ کے پاس کچھ علم ہوتا ہے، اب وہ علم کسی دوسرے کو امپارٹ کرتا ہے، کسی دوسرے کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، تو کوچ نے جو علم دیا ہوتا ہے وہ اگلے کی صلاحیت کو ابھار دیتا ہے۔ ایک اچھے استاد کو کرنا یہ چاہیے، کوچ کی طرح ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ میرا شاگرد مجھ سے بہتر ہو۔ آپ سوچیں جو ومبلڈن ہے یا ٹینس وغیرہ جو کھیلی جاتی ہے، اس میں جتنے پلیئرز ہیں، مشہور پلیئرز ہیں، ان کے کوچز ہیں نا، تو ان کے کوچ کھیل سکتے ہیں ان کی جگہ؟ یا کوچ چاہتا ہے کہ میرا جو یہ اسٹوڈنٹ ہے جس کو میں کوچ کر رہا ہوں بس یہ میرے جتنی ٹینس کھیلے؟ چاہے گا وہ؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ کوچ کیا چاہتا ہے؟ کوچ چاہتا ہے کہ میں اس کو چیمپئن بنا دوں، جو کام میں نہیں کر سکا وہ یہ کر جائے۔ تو اسی طرح ایک استاد کو بھی چاہیے کہ وہ چاہے کہ میرے شاگرد مجھ سے بہت آگے نکل جائیں، اس طرح انکریج کرے، اس لیے کہ ہر انسان کی اپنی لمیٹیشن ہے، ایک حد تک وہ اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں صلاحیت نہ ہو، اتنا زیادہ وہ ترقی نہ کر سکے۔ اب نیچے جو شاگرد ہیں جب وہ انیشیٹو لیں گے، اپنے علم کو استعمال کریں گے، وہ آگے بڑھیں گے، انرجی کا مظاہرہ کریں گے، تبھی تو چیز میں امپروومنٹ آئے گا نا، ورنہ مجھے بتائیں امپروومنٹ کیسے آئے گا؟ کبھی چیز بہتر نہیں ہو سکتی، پھر تو بد سے بدتر ہی ہوگی، آفٹر جنریشن در جنریشن، نسل در نسل ڈکلائن آئے گا، انکلائن نہیں آئے گا۔ آج ہم مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے، ہر نسل پچھلی نسل سے بدتر ہے، علم میں بھی کم ہے اور امانت میں بھی کم ہے، انیشیٹو تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر، ہم سب میڈیوکرز ہونے پر تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سننے کی اپنی اہمیت ہے، سمینا و اطعنا، اس کی اپنی اہمیت ہے، اپنی امپورٹنس ہے، لیکن انیشیٹو لینے کی اپنی امپورٹنس ہے۔
تو ماحول ایسا کریٹ ہو جائے کہ علم بینیفیشل ہو جائے نا، گروتھ ہونی چاہیے، علم کے ساتھ بہتری ہونی چاہیے، سسٹمز بننے چاہیے، کام جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو. لگے کہ پہلے تو بالکل روڈیمنٹری کام تھا، بالکل ایلیمنٹری قسم کا، بنیادی قسم کا کام تھا، اگلی دفعہ اس سے بہتر، اگلی دفعہ اس سے بہتر، بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے چیز. تو یوسف علیہ السلام نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہاں میں حفیظ ہوں، میں علیم ہوں، جو کام آپ مجھے دے رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں، حکم کی حفاظت کروں گا، اور علیم ہوں، علم بھی میرے پاس ہے، بہتری کی بھی کوشش کروں گا. تو ایسے لوگ بہترین ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم کو پروموٹ کرنے میں، سپورٹ کرنے میں اور اس کو ترقی دینے میں. وہی ملک ترقی کرتے ہیں جہاں لوگوں کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوتی ہیں. چاہے آپ سیکولر لیول پر بھی لے لیجئے، چلیں مورالٹی کو تھوڑا ایک طرف رکھ دیجئے، لیکن مورالٹی نہیں بھی ہوگی تو ترقی ضرور ہوگی، اس لیے کہ انیشیٹو ہوتا ہے، لوگوں میں ڈرائیو ہوتی ہے، اور انیشیٹو کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم کو مسلسل حاصل کرتا چلا جائے. علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی نا. کوئی نیا عہدہ، کوئی نئی پوسٹ، کوئی نئی ذمہ داری جب دی جاتی ہے، پھر مزید آپ کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے مزید پڑھنا ہوتا ہے اس کے لیے. تو انسان علم کی ترقی کو برقرار رکھے، اسٹیگنیشن نہ آنے دے اس کے اندر، تو دیکھیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کیسے بہتری ہوگی. تو یہ دو انہوں نے اوصاف کا اپنے حوالہ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 56 وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. پھر محسن کا لفظ آ گیا. کئی اور نکات جو ہیں وہ تفسیروں میں آپ کو ملیں گے اس واقعے کے بارے میں کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے عہدہ قبول کیا. نہ صرف انہوں نے قبول کیا بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا، آگے بڑھ کر انہوں نے پیش کیا کہ آپ مجھ کو خزائن الارض کا مالک بنا دیجئے. پیش کیا نا خود کو انہوں نے. تو اس کے بارے میں مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اگر کسی کام کے بارے میں پتہ ہو کہ دوسرا آدمی اس کا اچھا انتظام نہیں کر سکے گا، اس حالت میں عہدہ خود طلب کرنا جائز ہے. آگے بڑھ کر والنٹیئر ہم کہتے ہیں نا جس کو، والنٹیئر کرنا اپنے آپ کو، یہ وہی چیز ہے. ایک کام ہے جو کہ ہونا ہے، ضروری ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کون کرے گا کون کرے گا. بہت سے لوگ اپنے اندر صلاحیت نہیں پا رہے، کیپیبلٹی نہیں پا رہے، اس کام کو کرنے کی ہچکچا رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے. کوئی شخص ہے جو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ صلاحیت ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے نا کہ انسان اپنا ایویلویشن کر کے رکھے. عاجزی اچھی چیز ہے، عاجزی بہت اچھی چیز ہے، احساس کمتری اچھی چیز نہیں ہے. ماڈسٹی ہو، انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو انسان کے اندر. وہ کسی نے کہا ہے کہ ماڈسٹی کیا ہے، عاجزی کیا ہے. ہو آر ماڈسٹ پیپل، ہو آر ہمبل پیپل. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمبل پیپل آر دوز ہو تھنک لیس اباؤٹ دیم سیلوز بٹ دے ڈونٹ تھنک لیس آف دیم سیلوز. سمجھیے ہاں، عاجزی رکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں. میں نہیں سوچتے رہتے، میں ایسی میں ایسی میں ایسی، یہ نہیں کرتے. اپنے بارے میں نہیں سوچتے رہتے، اپنے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے، گھٹیا نہیں سمجھتے. تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریئلسٹکلی اسیس کر کے رکھے، حقیقت پسندانہ نظر سے اپنے آپ کو دیکھے اور اپنی خوبیاں دیکھے کہ میرے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. اپنی خوبی کا ہمیں احساس ہوگا تو ہم اس خوبی کو دین کے لیے لگا سکیں گے. اگر اپنی خوبی کا ہم کو نہیں پتا تو ہم دین کی بھی کیا خدمت کر سکتے ہیں. ہر انسان ایک خزانہ ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہے. کوئی بے خیرہ نہیں ہے، کوئی انسان نکمہ نہیں ہے. ہیلن کیلر جیسی عورت، ڈیف اینڈ ڈم، بلائنڈ، پڑھا ہوگا آپ نے ان کے بارے میں، اسٹوری آف مائی لائف انہوں نے کتاب لکھی ہے چھوٹی سی. کتنا کچھ وہ کر گئیں، ان کے اندر کتنا کچھ خیر تھا. ہر انسان میں اللہ نے خیر رکھا ہے. ہم ایک خزانے کی طرح ہیں، ہمیں ذرا اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں تکبر منع ہے، سیلف پریز، اپنی تعریف، خود پرستی منع ہے، وہاں اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. انسان بیلنس رکھے.
مثال آپ یوں سمجھیے کہ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں. 10 لاکھ روپے سے وہ کیا کچھ فائدہ اپنے لیے حاصل کر سکتا تھا. زندگی بھر پتہ ہی نہ چلا اس کو کہ میرے پرس میں 10 لاکھ روپے رکھیں, میرے بینک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہیں. ذاتی کی نا اپنے ساتھ اس نے. اسی طرح ہمارے اندر بہت کچھ خیر کا خزانہ دفن ہے, چونکہ ہم ایکسپلور نہیں کرتے, ہم ڈسکور نہیں کرتے اپنے آپ کو. ہم خود شناس چونکہ نہیں ہے, اپنے آپ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری ساری خوبیاں اندر دبی کی دبی رہ جاتی ہیں. ہم اس سے اپنے لیے جنت کے اعلیٰ درجے حاصل ہی نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو انویسٹ ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر خوبیاں کیا کیا ہیں. تو یہ چیزوں کے لیے ٹھیک ہے جب انسان کوئی دیکھے کہ کوئی مرحلہ آ رہا ہے, کوئی کام سامنے موجود ہے, بڑھ بڑھ کے تعریفیں نہ کرے اپنی, لیکن پیچھے بھی نہ ہٹے کہ نہیں ہم سے تو ہو ہی نہیں سکتا, ہم میں تو کوئی خوبی نہیں ہے, ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ طریقہ بعض دفعہ کام سے فرار کا بہانہ بن جاتا ہے. ماڈسٹی کے نام پر, ہیوملٹی, عاجزی کے نام پر کام چھوڑ کر انسان فرار ہو جاتا ہے کہ کہہ دو کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی, جبکہ ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. اس وقت سخت ضرورت تھی مصر میں کہ کوئی یوسف علیہ السلام جیسا آدمی ہو, اس ذمہ داری کو سنبھالے اور زراعت کا انتظام کرے. قحط پڑنے والا تھا 7 سال کے بعد, انتظام بڑا ضروری تھا. یوسف علیہ السلام کہتے کہ نہیں اب میں کیا اپنے منہ سے کہوں کہ مجھ میں یہ خوبی ہے, کیا میں کہوں, کیا میں ذمہ داری لوں, چلو چھوڑو ہو ہی جائے گا کام, اللہ مالک ہے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہوتا مومن کا. جب مومن دیکھتا ہے اس کام کی ضرورت ہے, اس کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ ہوتا ہے, خود شناس ہوتا ہے. خود شناس لفظ نہایت ضروری ہے. اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کے اندر کیا اللہ نے خوبی رکھی ہے. پہچانتے تھے یوسف علیہ السلام کہ مجھ میں یہ خوبی ہے, جب ضرورت پڑی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا زمین میں, اللہ نے ان کو عزت دی. روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جو بادشاہ تھا اس نے یوں سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام کو تمام پاورز اور اقتدار جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ ایک طرح سے ٹرانسفر کر دیا, اور انہی کا اختیار تھا, انہی کی بات تھی جو کہ سارے مصر میں مانی جاتی تھی یوسف علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے, جو آگے بڑھ کر اس طرح سے اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں اور پوری ذمہ داری, پوری امانت کے ساتھ, حفاظت اور علم کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں. آگے فرمایا آیت 57, وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے ان لوگوں کی جو کسی سسٹم کو چلائیں, اللہ کے دین کے مددگار بنیں یا لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. اور آخرت کا اجر تو ایسے لوگوں کے لیے ہے ہی, کن کے لیے, جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان اگر اپنے باطنی حسن کو, اپنی باطنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتا ہے تو کوئی ذمہ داری قبول کرے. جب ذمہ داری قبول کرتا ہے انسان, کام شروع کرتا ہے, تو ہی تو صلاحیتیں نکھرتی ہیں نا اس کی. کیسے نکھریں گی؟ ہم گھر بیٹھے کیسے سیکھیں گے بتائیے؟ ہر طرف سے ہم فرار حاصل کر لیں, نہیں یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا, نہیں وہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا, یا ڈریں کہ اچھا یہ کام شروع کیا اور پھر میں نہیں کر سکی تو پھر کیا ہوگا. یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہے. آپ 3-4 کام ہو سکتا ہے شروع کریں. ایک کام آپ نے شروع کیا, چھوڑا, آپ کو لگا ٹیلنٹ نہیں ہے میرے پاس, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. جس نے اپنے آپ کو آفر کیا وہی تو پیچھے ہٹا. تو ہم کو اپنا پیچھے ہٹنا تو بہت برا لگا, آگے بڑھنا ہم کو یاد نہ رہا. ہم آگے بھی تو بڑھے تھے, ہم نے لینی چاہیے تھی ذمہ داری. جب اس کام کو کرنا شروع کیا پتہ چلا اچھا یہ میں نہیں کر سکتی, کوئی بات نہیں. انسان کہہ دے میں نہیں کر سکتی, نو پرابلم, کوئی اور ذمہ داری لے لے. تو یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہے. دیکھیں نا, جوتا خریدنے جاتی ہیں, کیا پہلی دفعہ میں پہلے ہی جوتا آپ کو فٹ آ جاتا ہے؟ نہیں آتا نا. آپ ایک لیتی ہیں, دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بہت اچھا ہے, فٹ آ جائے گا, آپ نے پہنا, آپ چلی, لگا کہ نہیں ٹھیک نہیں. اچھا اگر آپ غلط جوتا پہنے رہیں تو کیا ہوگا؟ اریٹیٹ کرے گا نا آپ کو, آپ کی پروگرس نہیں ہو سکے گی نا. اسی طرح غلط ذمہ داری بھی انسان کو نا اریٹیٹ کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ جو انسان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کا گلا گھونٹ دیتی ہے, انسان اریٹیٹ ہو جاتا ہے.
تو جیسے وہ غلط جوتا ہم اتار دیتے ہیں، اسی طرح غلط ذمہ داری کو اتار دیں، واپس کر دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، نو ایشو. ایک اور ذمہ داری ٹرائی کریں. کہتے ہیں چلیں میں یہ ٹرائی کرتی ہوں، اس کو ٹرائی کریں. اگر آپ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں الحمدللہ. جب ایک ہم جوتا لے لیتے ہیں جو بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں آرام ملتا ہے، ہم تیزی کے ساتھ چل سکتے ہیں. اسی طرح وہ ذمہ داری جو انسان کی صلاحیتوں کے ساتھ میچ ہو رہی ہوتی ہے وہ انسان کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے، محسن بناتی ہے. پھر وہ اپنی ریکوائرڈ ٹیلنٹس کو خوب شارپ کرتا ہے، خوب چمکاتا ہے، خوب اس کا ٹیلنٹ نکھرتا ہے. لیکن یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہے، آپ کو ٹرائی کرنا پڑے گا. 3 4 5 ذمہ داریاں لینی ہوں گی، پھر دیکھنا ہوگا کون سی ذمہ داری مجھ کو سوٹ کرتی ہے، میرے حساب سے مناسب ہے. تو یہ کام دنیا میں بھی پھر لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، انسان کے اپنے لیے بھی اجر کا اور ثواب کا باعث بنتا ہے. آیت 58 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے. اچھا جی، اب یہاں پر آپ دیکھیں بات کہاں ختم ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام نے عہدہ لے لیا، اپنے آپ کو پیش کیا. اب اس کے بعد یہاں ذکر آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے. پڑھ کے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام نے عہدہ لیا، وہاں تھوڑے دن کے بعد بھائی آ گئے. بات ایسی نہیں ہے، یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن بہت سی تفصیلات کو بیچ میں چھوڑ دیتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ. ساری تفصیل بیچ میں چھوڑ دی. آیت نمبر 57 میں جو بات کی گئی ہے اور آیت 58 میں جو بات کی گئی ہے، اس میں 7 8 سال کا وقفہ ہے. یعنی خواب کے مطابق پہلے 7 سال خوشحالی میں گزر گئے. یوسف علیہ السلام کی بروقت پیش بندی اور صحیح جو انہوں نے پلاننگ کی، اس کی وجہ سے بہت سا غلہ جمع ہو گیا. نہ صرف مصر والوں کی ضرورت پوری ہو رہی تھی اس غلے سے، بلکہ ارد گرد کے جو علاقے قحط کی زد میں آ گئے تھے وہاں سے بھی لوگ مصر آ رہے تھے، غلہ خرید رہے تھے. شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، یہ سب فیمائن کی زد میں آ گیا تھا، قحط کی زد میں آ گیا تھا. اور کنعان کا علاقہ بھی اسی لپیٹ میں آ گیا تھا. تو جب قحط پڑا کنعان میں تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اب آئے. ٹھیک ہے، تو بیچ میں 7 یا 8 سال کا گیپ موجود ہے. اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو نظام سنبھالا تھا یوسف علیہ السلام نے، تو جو غلہ بانٹنے کی ذمہ داری تھی، چونکہ بڑا اہم عہدہ تھا، بڑی اہم پوسٹ تھی. آپ سوچیں نا کہ جب قحط پڑا ہو تو اس میں گرین ڈسٹریبیوشن، غلہ لوگوں میں تقسیم کرنے کی ذمہ داری کتنی نازک ہوتی ہے. کتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ لوگ اس میں رشوت لینا شروع کر دیں گے، یا غیر ضروری جانبداری کا ثبوت دیں گے، یا بے ایمانی کا مظاہرہ کریں گے. کھانے کا سوال ہے. تو یہ نہایت اہم عہدہ، یہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اپنی پرسنل سپرویژن میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، ذاتی طور پہ اس کی نگرانی کرتے تھے. ایک اور سبق ہمیں مل رہا ہے کہ جب کوئی بہت نازک موقع ہو، اہم موقع ہو، تو ذمہ داری کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنا بھی یہ بڑا آرٹ ہے. ایسے نہیں اٹھا کے کسی کے سر پہ ذمہ داری پھینک دی کہ بس میں نے کیا اب تم کرو. خود سے خود کوئی نہیں سیکھ جاتا، سکھانے سے سیکھتا ہے، سکھانا ہوتا ہے. اور بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ سب آرڈینیٹس کو کام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ موقع بڑا نازک ہے، موقع بہت اہم ہے. تو پھر یہ جو سپیریئر ہے، جو کہ سکھا رہا ہے، وہ پھر یہ دیکھے کہ یہ موقع ہے کہ میں سب آرڈینیٹس کے حوالے کروں یہ کام. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہمیں ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنا نہیں آتا، یا تو بغیر سکھائے کسی کے سر پہ کام پھینک دیتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں کہ جب کام اس کو نہیں دینا چاہیے اس موقع پہ کھڑا کر دیتے ہیں. جب کام بگڑتا ہے پھر ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، چیختے ہیں، دھاڑتے ہیں، تم نے غلط کیا. یہ نہیں سوچتے کہ قصور میرا ہے، مجھ کو یہ کام کسی کے ذمے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اس وقت. تو یہ یوسف علیہ السلام کے اندر حکمت تو تھی، محسن تو وہ تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ ذمہ داری اپنے ہی اوپر رکھی کہ وہ غلہ لوگوں میں تقسیم کریں. یا ہو سکتا ہے کہ پرمٹ وغیرہ جاری ہوتا ہو. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد اگر ہو جو کہ میرے جتنی عمر کے ہوں، کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں راشن کارڈز ہوا کرتے تھے. ایسے نہیں چینی چاول ملتے تھے عام بازار کے اندر، بلکہ
ہم کو یاد ہے کہ ہمارے گھروں میں سے جو ہمارے والد تھے وہ سب کے نام کے راشن کارڈ لے کر جاتے تھے، اور راشن کارڈ کے حساب سے راشن ملا کرتا تھا، چاول، چینی، بعض دفعہ گھی وغیرہ۔ تو یہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح پرمٹ کا، راشن کارڈ کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہو۔ جب چیز کی کمی ہوتی ہے، قلت ہوتی ہے، تو کھلا تو نہیں ملتا بازار کے اندر، ہر شخص کے لیے بس ایک خاص اماؤنٹ، ایک خاص مقدار معین کر دی جاتی ہے۔ تو جہاں شام سے، فلسطین سے، اردن سے لوگ آئے مصر، وہاں یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی کنعان سے ان کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے تو ان کو فوراً پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ پائے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ 7 سال کے تھے یوسف علیہ السلام جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا ان کے بھائیوں نے، اور اب یوسف علیہ السلام 40 سال کے ہو چکے تھے۔ تو ان کے بھائیوں کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اپنے جس بھائی کو ہم کنویں میں پھینک آئے تھے وہ اتنے اہم عہدے پر، اتنی اہم پوسٹ پر، ایسے باعزت مقام پر وہ پہنچا ہوا ہے۔ آگے فرمایا آیت 59، وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ آیت 60، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِي۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں؟ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی مت پھٹکنا۔ جہزہ کا لفظ آ رہا ہے جیم ہا زا۔ جہزہ کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا، سامان مہیا کرنا، سپلائز۔ جہاز جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا جہاز، عربی زبان میں جہاز کا مطلب ہوتا ہے سسٹم۔ جیسے ڈائجسٹو سسٹم ہے ہمارا، نظام ہاضمہ ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے جہاز الہضم، ہاضمے کا نظام، سسٹم۔ تو کوئی سسٹم تھا، اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے سامان ڈسٹریبیوٹ کیا۔ ہم انہی سسٹمز کی بات کر رہے ہیں نا جب سے۔ اب دیکھیے شاہ مصر نے کیا کام کیا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو ایک پوسٹ دے دی تھی۔ اب وہ شاہ مصر جو تھا وہ نٹی گریٹی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا تھا ان کو، یوں کرو، اب تم یہ کرو، اب تم یہ کرو۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کا اپنا علم، اپنا انیشیٹو تھا کہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی اس ذمہ داری کو بہتر سے بہتر نبھانے کے لیے انہوں نے کوئی سسٹم بنایا ہوگا۔ جس میں تو پھر جو آرڈر لینے والے ہوتے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہوتا ہے نا، انیشیٹو کا ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کی تیاری انہوں نے کی، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو سامان دینا تھا وہ دیا، اچھی طرح ان کا سامان تیار کرا دیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے ان بٹوین دا لائنز، بین السطور یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ جو 10 بھائی آئے تھے انہوں نے آ کر اپنے باپ کا اور اپنے بھائی کا بھی حصہ مانگا ہوگا، بنیامین کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کہ بھئی میں تمہیں آخر ان 2 کا ایکسٹرا راشن کیوں دوں؟ تو باپ کا تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھئی باپ ہمارے بوڑھے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کا وہ عذر، ان کا ایکسکیوز قبول کر لیا ہوگا۔ لیکن بھائی کا پوچھا ہوگا اس کی کیا عمر ہے، کیا ایج ہے، پتہ چلا ہوگا جوان ہے، ینگ ہے بھائی بنیامین، تو کہا کہ اس کو تم ضرور لے کر آنا۔ یعنی مراد ہے کہ ایسا تو نہیں کہ تم ایسی فرضی شخصیت کے نام پر غلہ لے کر جا رہے ہو۔ تو سب کے لیے یہ شرط ہوگی، ہو سکتا ہے اس زمانے میں کہ ان پرسن آنا ضروری ہو، خود آئیں گے، موجود ہوں گے تو راشن ملے گا، ورنہ راشن نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا کہا کہ اپنے اس بھائی کو بھی تم لے کر آؤ جو کہ تمہارے باپ سے ہے، مراد ہے تمہارا سوتیلا بھائی، باپ ایک ہیں، مائیں مختلف ہیں، اللاتی بھائی۔ تو یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے تھے اپنے بھائیوں کو، ظاہر ہے وہ پہچان گئے، لیکن بھائی ان کو نہ پہچان پائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بنیامین تو موجود نہیں ہے، اور وہ جانتے تھے کہ بنیامین پر بھی ظلم اور ستم کر رہے ہوں گے، بنیامین کو بھی یہ سوتیلے بھائی تنگ کر رہے ہوں گے جیسے کہ مجھ کو انہوں نے تنگ کیا تھا۔ تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیں۔ تو کہا کہ دیکھو میں تم کو پورا کیل جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ کیل کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ، ناپ، اور
اتنا ناپ جو کہ ایک اونٹ اٹھا لے، اتنا وزن، اتنا ویٹ جو ایک اونٹ اٹھا لے، تقریباً 5 یا 6 من کا یہ وزن ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر نہ آئے تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، کوئی غلہ تم کو نہیں ملے گا۔ آیت 61 قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وہی لفظ آ رہا ہے راودہ، مراودت کا مطلب ہوتا ہے بہلانا، پھسلانا، یعنی کہ ہم نرم نرم لچھے دار باتیں کریں گے، مطلب یہ ہے۔ یہ پھر آپ دیکھیں ان کا کردار آپ نوٹ کرتی جائیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، یہ ہے بنی اسرائیل۔ جہاں اپنی غرض پڑے گی وہاں یہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، کاروباری اخلاق ہے، خود غرضی والا اخلاق ہے۔ آج بھی جو ہم ویسٹرن نیشن کے اخلاق سے اتنا امپریس ہوتے ہیں، کفار کے اخلاق سے، فقط کاروباری ہے، فقط دکھاوا ہے، ایک ونیئر ہے، اس کے نیچے اصل اعلیٰ اخلاق نہیں ہے جو تقوی کی بنیاد پر انسان کے اندر آتا ہے، خدا خوفی کی وجہ سے آتا ہے یا آخرت کے محاسبے کی وجہ سے آتا ہے۔ اصل اخلاق بے غرضی والا اخلاق نہیں تھا، ان کا بھی خود غرضی والا اخلاق تھا، دکاندارانہ، اپنا فائدہ ہوگا، دکھانا ہوگا، ڈسپلے کرنا ہوگا تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اور جب تنہائی میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، چونکہ نہ اللہ پر یقین ہے، نہ آخرت کے حساب کا یقین ہے، نہ تقوی ہے، تو ہر طرح کی بدتمیزی کا اور روڈنس کا مظاہرہ کریں گے۔ جیسے آج ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اپنی گرل فرینڈ کو یا بیگم کو لے کر کہیں جاتے ہیں تو دروازہ بھی کھولیں گے، ان کے لیے بٹھائیں گے، لگتا ہے وہ دروازہ ہی نہیں کھول سکتی، ان کا اسکرٹ بھی اندر کریں گے، پھر دروازہ بند کریں گے، اور گھر لے جا کر جو حال کرتے ہیں وہ لکھا ہے اخباروں کے اندر۔ یوں تو لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے، اور بیوی کو کہا جاتا ہے مائی بیٹر ہاف کہتے ہیں نا۔ تو یہ باتیں تو ہیں ساری اوپر کی، اور ہم کہتے ہیں دیکھو کتنی عزت کرتے ہیں نا عورتوں کی، کتنی عزت کرتے ہو، پھر ہم گھورتے ہیں اپنے میاں کو کہ آپ نے تو کبھی دروازہ نہ کھولا میرے لیے۔ لیکن یہ ہمارے میاں اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہیں، ٹھیک ہے خود جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ بیٹھی نہیں بیٹھی، آپ کی ہیلز ہیں، آپ کا پرس ہے، انہیں فکر نہیں، لیکن کم از کم گھر جا کے دنائی تو نہیں لگاتے، کما کر تو لاتے ہیں، عزت تو کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں بتانا کیا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ ہم بعض دفعہ مظاہر دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں، ظاہری چیزیں دیکھ کے، سپرفیشل چیزیں دیکھ کر، ذرا سا اس کے ونیئر کو آپ کھرچیں تو ان کے اخلاق کے، پھر آپ نیچے گند دیکھیں کیا نکلتی ہے۔ ان کا یہی حال تھا بالکل بنی اسرائیل کا، جب مطلب تھا اپنی غرض تھی، خوب باتیں کہا کہ ہاں ہم پٹائیں گے اپنے والد کو، ہم ایسی باتیں کریں گے جا کے، ایسی پیاری باتیں کریں گے کہ وہ ہم ان کو شیشے میں اتار لیں گے، اور ہم یہ کریں گے، ہم یہ ضرور کریں گے۔ اور جب اپنی غرض نہیں ہوتی تھی تو ہم نے دیکھا کس بدتمیزی کے ساتھ اپنے باپ سے بات کرتے تھے۔ آیت 62 وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں، پھر واپس آئیں۔ بضاع جو لفظ آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مرچنڈائز، سرمایہ یا سامان، یعنی سامان کے بدلے سامان دینا، بضاع، اس کو ہم کہتے ہیں نا بارٹر کرنا، یعنی کہ سکوں کی بات نہیں ہے، کرنسی کی بات نہیں ہے، پیپر منی تو تھی ہی نہیں اس زمانے میں، لیکن سکے ہوا کرتے تھے نا، سکے نہیں، ایسے کہ چاول کے بدلے آٹا لے لیا، ایسے بارٹر ہوا کرتا تھا نا پرانے زمانے میں، تو بضاع بارٹر والی چیز کو کہتے ہیں کہ جو سامان دے کر کوئی سامان لے لیا جائے۔ رحال، راحہ لام مادہ ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسے آج کل بھی جو مٹی وغیرہ دھوتے ہیں گھوڑے یا گدھے، تو ان پر وہ بوری کو دوہرا کر کے ڈال دیتے ہیں نا، جوٹ کا بیگ ہوتا ہے اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، تو ایک طرف ایک پاکٹ بن جاتا ہے، دوسری طرف دوسرا پاکٹ بن جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رحال، تھیلے کو بیگ کی طرح ہو جاتا ہے۔ رحل کو بھی رحل ہم اسی لیے کہتے ہیں جس پہ قرآن یا کتاب رکھی جاتی ہے کہ وہ دو سائڈز ہوتے ہیں نا، اس کے دو سمجھے کہ دو سائڈز میں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے،
تو یہ رحال ایسا تھیلا جو کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے جانور پر لادنے کی وجہ سے. تو یہ تو چند الفاظ کا یہاں پر بیان تھا. دوسرے جو ایک مورل ایشو نظر آ رہا ہے ہم کو کہ یوسف علیہ السلام نے آخر کیسے واپس کر دی. تو پارشیلٹی ہے. دوسرے لوگوں سے تو وہ مال لے رہے ہیں, اپنے بھائیوں کا مال واپس کر دیا. تو دیکھیں نا, یہ نا اس طرح کی غلط فہمیاں ہم کو ظاہری طور پہ بہت ہوں گی. اللہ نے بتا دیا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام محسن تھے. محسن کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح سے وہ تعصب کا مظاہرہ کرے یا بددیانتی کا نعوذ باللہ مظاہرہ کرے. وہ تو امین تھے, حفیظ تھے, علیم تھے یوسف علیہ السلام. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پارشیلٹی کریں, اپنے بھائیوں کو مفت سامان دے دیں. یہ تو نیپوٹزم ہو گیا نا, اقربا پروری. اپنے رشتہ دار آئے تو مفت دے دیا, دوسرے لوگ آئے تو ان سے سامان لے لیا. تو ہمیں سمجھنا ہے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے, یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ وہ کوئی ایسا اخلاق سے گرا ہوا کام نہیں کر سکتے, بے ایمانی نہیں کر سکتے. تو ہمیں خود سمجھنا ہوگا کہ یقیناً انہوں نے کوئی پیمنٹ اپنی طرف سے کر دیا ہوگا اور بھائیوں کا سامان واپس رکھوا دیا ہوگا. انہوں نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ پیسے ختم ہو جائیں یا سامان ختم ہو جائے تو بھائی دوبارہ واپس نہ آئیں. چاہا انہوں نے کہ بھائی واپس آئیں. تو یہی ہوا. آیت نمبر 63, فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا, ابا جان, آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں, اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. والد کو ساری بات بتائی. بنیامین کے بارے میں کہا کہ اس کا ہمارے ساتھ چلنا ضروری ہے. اب چونکہ دل میں چور تھا تو کہا کہ انا لہو لحافظون, ہم اس کی حفاظت کریں گے. پتہ تھا نا کہ ہم پہلے حفاظت نہیں کر سکے, ہم نے نہیں حفاظت کی یوسف کی. اب کس منہ سے کہیں والد سے کہ بنیامین کو بھیجیے, ٹرسٹ کیجیے ہمارے اوپر. تو اس دفعہ یہ کچھ بھی نہیں کہا کہ اب ہم پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے, یہ وہ کوئی باتیں نہیں کی. کہا کہ ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ یوسف, آیت نمبر 64 64. ذکر چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا. وہ مصر گئے, مصر سے غلہ لے کر آئے, اور آ کر انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اب اگلی دفعہ آپ کو بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجنا ہوگا. اگر بنیامین کو آپ نے ہمارے ساتھ نہ بھیجا تو اب ہم مصر سے غلہ لے کر آ نہ سکیں گے. یہ وہاں کا اصول ہے, وہاں کا قانون ہے کہ جس کے لیے غلہ لیا جائے وہ شخص خود وہاں پر موجود ہو. والد نے یہ ساری گفتگو سنی, دل ان کا دکھا ہوا تھا. پہلے ایک دفعہ وہ اعتماد کر چکے تھے اپنے بیٹوں کے اوپر, اب دوبارہ ان سے اعتماد کرنے کو کہا جا رہا تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے بیٹوں نے کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بنیامین کے لیے بھی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. تو اب باپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ بیٹوں پر اعتماد کریں, لیکن یہ بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بیٹے بات کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. واقعی بنیامین کو لے جانا جو ہے وہ ضروری بھی ہے ان کے لیے. اب بنیامین کو بھیجنا بھی ہے, بیٹوں پر بھروسہ بھی نہیں ہے, تو کیا کریں؟ اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال هل آمنكم عليه الا كما آمنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. باپ نے کہا میں اس کے معاملے میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا جیسا میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں. اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو بیٹوں سے کہا کہ تم پر تو میں بھروسہ نہیں کروں گا. یہ حل جو لفظ آپ دیکھ رہی ہیں اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو استفہامیہ کے طور پہ کہ کیا میں تم پر بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے بھروسہ کیا تھا بھائی کے معاملے میں.
اور ایک یہ حل نافیہ کے معنوں میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ حل کا مطلب ہے نہیں، کہ نہیں میں بھروسہ کروں گا تم پر مگر جیسا کہ میں نے بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی کے معاملے میں. مطلب دونوں طرف سے آپ لے لیجئے، مطلب ایک ہی بنتا ہے دونوں کا، اور وہ یہ ہے کہ بیٹوں نے اعتماد توڑا تھا باپ کا، اب وہ دوبارہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہ رہے. اب جہاں تک اعتماد کی بات ہے، حقیقت ہے کہ جب انسان کا ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اعتماد جب ایک دفعہ اٹھ جائے، ٹرسٹ کسی پر سے اٹھ جائے، پھر وہ بڑی مشکل سے واپس آتا ہے. ہر وقت شک ہی رہتا ہے اگلے کے اوپر کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کر لے، پتہ نہیں اب یہ کیا کر لے. تو اگر کوئی ہم پر اعتماد کرتا ہے، ہم پر بھروسہ کرتا ہے، تو اس کے اعتماد کی لاج رکھنا بڑی ضروری چیز ہے. ضرور ہی انسان دوسرے کا ٹرسٹ قائم رکھنے کی کوشش کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ ٹرسٹ وائلیٹ ہوتا ہو. امانت بڑی چیز ہے، امانت کا خیال رکھے، خیانت نہ کرے، اعتماد کا خیال رکھے اور ٹرسٹ نہ توڑے کسی کا. اب بیٹوں نے باپ کا ٹرسٹ توڑ دیا تو اب باپ ٹرسٹ نہیں کر سک رہے بیٹوں کو. انہوں نے فرمایا کہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یعنی تم پر نہیں کرتا. اس میں بھی انداز آپ دیکھیے کہ اللہ کا نام انہوں نے لیا اور کہا کہ بس میں بھروسہ اللہ پر کروں گا. اللہ ہی دراصل وہ ہستی ہے جس پر کہ توکل کرنا چاہیے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ذاتی طور پہ ٹرسٹ تو ٹوٹا تھا باپ کا، اعتماد تو ان کا ٹوٹا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو انہوں نے اپنے سے دور نہیں کر دیا، کاٹ نہیں دیا. اور اس لیے نہیں کاٹا کہ ان کو ابھی اصلاح کی امید تھی، اصلاح کا وہ کام کر رہے تھے، تو اصلاح کا کام نہیں چھوڑا، پھر ان کو ایک اور چانس دیا. آگے فرمایا آیت 65 وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر غلہ اور زیادہ لے آئیں گے. اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اب جب یہاں پر دیکھا بیٹوں نے آ کر، اور یہاں پر ان کو یہ نظر آیا کہ ان کی ساری متاع جو بھی وہ اپنی مرچنٹائز لے کر گئے تھے وہ ان کو لوٹا دی گئی ہے، تو بہت خوش ہو گئے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ عام طور پہ جو انسان جس کے اندر سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں غیرت، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی چیز مجھ کو اس طرح سے خیرات کے طور پہ دی جائے. انسان کی اپنی انا ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت اس کی اپنی غیرت ہوتی ہے، اس میں سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو یہ اس طرح فری لوڈر بننا اچھا نہیں لگتا. ہم فری لوڈر ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، مفت خورا، گندا سا لفظ ہے مفت خورا، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں آپ کو. یہ انسان کو پسند نہیں آتا کہ مجھ سے کوئی پیسے نہ لے یا مجھ سے کوئی یعنی چیز بدلے میں نہ لے اور وہ مجھ کو دیتا جائے بغیر پیسے کہ میں کسی سے چیزیں لیتا رہوں، یا لوگ اس طرح میرے اوپر صدقہ کرتے رہیں یا مجھ کو خیرات دیں. اچھا نہیں لگتا نا عام طور پہ انسان کو. وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں جتنا افورڈ کر سکتا ہوں، جو میری حیثیت ہے میں اس کے حساب سے رہوں. انہوں نے جب کھولا اور یہ دیکھا کہ ان کا سامان ان کو لوٹا دیا گیا، ان کی غیرت پر چوٹ نہیں لگی. پیسے کی محبت یہاں دیکھیے آپ. اور یہ چیز بنی اسرائیل میں ہمیشہ سے رہی، انتہائی پیسے کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی، ہمیشہ سے رہی، اور ان کے اندر بھی تھی. یہ تو ہم نے بات کی تھی نا شروع میں کہ یہ تو بیج ہیں بنی اسرائیل کا، سیڈ ہیں. جو کوالٹیز یوسف علیہ السلام کے ان 10 بھائیوں میں ہیں، وہی کوالٹیز آگے چل کر پوری بنی اسرائیل کے اندر سرائیت کر گئیں. انہی کو لے کر وہ درخت جو ہے وہ بڑا ہوا، جو کہ بنی اسرائیل کی شکل جس نے اختیار کی. تو بہت خوش ہو گئے، خوشی سے اچھل پڑے کہ ہمارا سارا سامان تو ہم کو لوٹا دیا گیا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے. تو کہا اپنے والد سے کہ
دیکھیے ساری پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اور ہم مزید غلہ لے کر آئیں گے۔